میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے پر گئے تو ایک جاریہ کالے رنگ کی عورت نے، لڑکی نے منت مانی کہ اللہ کے حبیب اگر خیریت سے آ جائیں گے تو آپ کے سامنے میں دف بجاؤں گی۔ جب آپ تشریف لائے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نظر مانی تھی اگر آپ خیریت سے آئیں گے تو میں دف بجاؤں گی۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تو نے نظر مانی ہے تو دف بجا لے، اگر نہیں مانی تو پھر تو ایسا نہ کر۔ کیا معلوم ہوا کہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن اب وہ بجانے لگی۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر تشریف نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، وہ بجا رہی ہے، حالانکہ منت پوری ہوگی، بجا کے بس ختم کر لیتی، منت پوری ہو گئی، لیکن ابو بکر صدیق ہے بجا رہی ہے، حضرت عثمان ہے بجا رہی ہے، مولا علی شیر خدا تشریف لے بجا رہی ہے۔ اب عمر نے کہا یا رسول اللہ میں آ جاؤں؟ اب عورت نے عمر کی آواز سنی، دف بجانا بند کر دی، صرف بند نہیں کی بلکہ دف کو اپنی سرین کے نیچے دے کر اوپر بیٹھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں موجود، یہ دف بجا رہی ہے، میرا صدیق آیا یہ دف بجا رہی ہے، عمر علی آیا شیر خدا آیا دف بجا رہی ہے، عثمان جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں وہ آیا یہ دف بجا رہی ہے، فاروق جب تو تشریف لایا تو یہ اس نے دف بجانا تو کیا دف کو سرین کے نیچے دے کر بیٹھی ہے۔ میں عمر بات یہ ہے کہ شیطان تو سے ڈرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو ہم بہانہ کرتے ہیں شادیوں میں دف بجاؤ، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی شیطانی کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منت کی وجہ سے اجازت دی تھی، ورنہ اس لیے کہا شیطان تو سے ڈرتا ہے، یہ شیطانی کام کر رہی تھی تو آیا اس نے چھپا لیا۔ وہ فاروق اعظم کہ ایک بات کہ عمر کی بات زبان دل پہ جو آتی ہے وہ خیر ہے، زبان پر جو آتا ہے وہ خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کا طواف کیا۔ اب طواف کے بعد 2 رکعت نفل کہاں پڑھیں؟ حضرت عمر نے رائے دی کہ یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ 2 رکعت نفل اللہ کے گھر یا مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں۔ عمر نے رائے دی، ادھر سے اللہ کا قرآن عمر کی رائے کے موافق آ گیا۔ کیا آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ میرے حبیب طواف کی 2 رکعت نفل آسانی سے اگر ہو سکے تو مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں۔ جیسے عمر کی رائے، اور بھی 22 مقامات ایسے ہیں جہاں عمر کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن پاک کو بھیجا، عمر کی رائے قرآن پاک کے موافق ہوئی۔ وہ عمر شان اتنا ہے، جب اب دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں تو بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا عمر، بیٹا جی ابو جاؤ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے کہو کہ عمر کہتا ہے ساری زندگی نبی کے ساتھ گزاری، اب دل کرتا ہے اخیر میں اب محمد عربی کے قدموں میں آرام کرنا چاہتا ہوں، سونا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو میری قبر وہاں بنائی جائے نبی کے قدموں میں۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا جا کے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو امیر المومنین نہ کہنا عمر کہتا ہے، جا کے بیٹے نے کہا امی عمر نے بھیجا ہے مجھے، ابو نے بھیجا ہے کہ دل کرتا ہے کہ ساری زندگی اللہ کے حبیب کے ساتھ گزاری ہے، میں چاہتا ہوں کہ
اب جو آخرت کا سفر ہے نبی کے قدموں میں کرو۔ امی نے کہا امی آپ کی جدائی میں رو رہی تھیں، کہا بیٹا جاؤ اپنے ابو کو خوشخبری سناؤ، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں اپنی جان پر عمر کی جان کو ترجیح دیتی ہوں، جو میرے عمر کو وہاں سلا دو نبی کے قدموں میں عام قبرستان میں سو جاؤں گی۔ انتظار میں تھے، کہا بیٹا کیا خبر ہے؟ ابا جان مبارک ہو، جو آپ چاہتے تھے امی نے اجازت دی، لیکن تقویٰ دیکھیں بیٹا، ممکن ہے کہ امی عائشہ صدیقہ نے میرا لحاظ کیا ہو، جب میری جان نکل جائے تو پھر جا کے اجازت مانگنا، اگر اجازت دیں تو نبی کے قدموں میں سلا دینا، اگر اجازت نہ دیں تو عام قبرستان میں سلا دینا۔ لیکن ڈر دیکھیں، وہ فاروق اعظم جسے نبی شہادت کی خوشخبری پہلے دے گئے، سبیر نامی پہاڑ پر ہیں، پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا کہ آج میرے اوپر رحمت للعالمین ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، فاروق اعظم نبی کے 2 وزیر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑ کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر اللہ کا حبیب ہے، تیرے اوپر صدیق ہے، تیسرا شہید ہے، تیسرا شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر، وہ عمر جس کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں دیکھ کر ہے۔ عمر فاروق تیرے گھر کے سامنے ایک جاریہ ٹھہری ہوئی تھی حور، میں نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ عمر کا گھر ہے۔ میرا دل کرا کہ میں نے دل نے چاہا کہ عمر میں تیرا گھر دیکھ کر آؤں، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں محمد اندر داخل نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں آپ کی غیرت کرتا، آقا میرا گھر دیکھ کر آتے۔ وہ عمر جن کا جنتی ہونا اور جن کا گھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے دیکھ کر ہے کہ جنت میں بنا ہوا ہے، لیکن وہ فاروق اعظم کو ڈر دیکھیں، بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا جب اب میرے سر سے سرانہ نکالنے، کیوں ابا جان؟ کہ میں زمین پر سر رگڑوں گا، میرے رخسار پر مٹی لگے گی، لعل اللہ یرحمنی، شاید میرا اللہ میں عمر پر رحم کرے، اگر میرے اللہ نے رحم نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میرے حل بربادی ہے۔ میرے بیٹا میرے سر کو سرانے سے اتار، زمین پر رکھ دے، میں زمین پر سر کو رگڑوں گا، میرے اللہ کو مجھ پر رحم آئے گا۔ تو ایسا کیا، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے خوف۔ اب وقت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقش و قدم پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں تواضع اختیار نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے نبی کی اور اپنے حبیب کے نقش و قدم پہ چلنے والا بنا دے۔ جیسے فاروق آیا، یا تو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، لیکن نبی کی غلامی میں آئے تو اللہ نے ہوا کی حکمرانی دی، اللہ نے زمین پر حکمرانی دی، اللہ نے پانی پر حکمرانی دی، اللہ نے آگ سے اس کا حکم منوایا، اور اللہ نے درندوں پر آپ کی حکومت کو جاری فرمایا۔ ہر چیز عمر کی بات کیوں مانتی تھی؟ اس لیے کہ عمر نبی کا اور اللہ کے حبیب کا سچا یار تھا، اور اللہ کے حکم پہ مر مٹنے والا تھا، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر کرنے والا تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی سیدنا فاروق اعظم کے نقش قدم پر اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔